انسان ہمیشہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب چیزیں اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس کے پسند کے مطابق نہیں ہوتی ہے، تو وہ چیزیں اس کو ان یوزول لگتی ہے اور کبھی کبھی بری لگتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور ایکسیپٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ کانفلکٹ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی اپنے اندر بیماری ہوتی ہے، ڈفرینسز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کی بیماری۔ ہم چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہماری طرح دکھنی چاہیے، اگر میرا کلر ڈم ہے تو ان کا کلر بھی ڈم ہونا چاہیے، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اگر میں یہ چیز کھا لیتی ہوں تو اس کو بھی یہ چیز کھانی چاہیے، اگر میری آواز پیاری ہے تو اس کی آواز کو بھی پیاری ہونے چاہیے۔ لیکن جب بات آتی ہے ڈسیبلٹی کی تو یہ چیزیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک مکمل انسان سمجھتے ہیں، اور سامنے والے کے اندر اگر ایک چیز کی بھی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو غیر مکمل قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو یہ مکمل انسان نہیں ہے۔ انسان مکمل تو اندر سے ہوتا ہے، باڈی سے تو کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ڈسیبلٹی تو ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر انٹرنلی ڈسیبلٹی، کسی کے اندر ایکسٹرنلی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس ڈسیبلٹی کو جانتے ہیں اور اس کو اپنی ایبلٹی کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں ڈفرینٹلی ایبل ہوں، میں ڈس ایبل نہیں ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو الگ طریقے سے پرفارم کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو میں بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ استعمال تو کرتی ہوں، لیکن ہماری منزل تو ایک ہے۔ آپ کی منزل بھی یہی، فار ایگزامپل کہ آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کھولا تو آپ کی منزل یہی ہے، آپ کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ وہاں ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا بھی مقصد وہی ہے۔ شاید ہم سیم لیٹر ٹائپ کر رہے ہوں گے، ہم شاید سیم اپلیکیشن ٹائپ کر رہے ہوں گے، شاید سیم کوئی رپورٹ ٹائپ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم دونوں کو کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ دیکھ کر کرتے ہیں تو وہ بندہ جو دیکھ نہیں سکتا ہے وہ سن کے کرتا ہے، لیکن ہمیں تکلیف اس سے ہے کہ وہ سن کے کیوں کرتا ہے، وہ ڈفرینسز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ان کو کرتا ہے تو وہ ڈفرینٹلی ایبل ہوا۔ اب جو ڈفرینٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ تو ہو گیا، لیکن ہم ایبل کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب یہ اس کا ہے وہ ڈس ایبل والا۔ ہم ایزیلی کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم ڈس ایبل ہو، تم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ کو نہیں پتہ جانے انجانے میں ہم کس طرح کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، بیکاز ڈسیبل کوئی انسان تو ہوتا نہیں ہے، ایکسیسیبلٹیز موجود نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ڈسیبلٹی کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایکسیسیبلٹیز ہوتی ہے تو پھر یہ جو گیپ ہوتا ہے، یہ جو بیریئر ہوتا ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ ڈسیبلٹی وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ I'm still not sure کہ یہ دنیا کی ڈکشنری میں ابھی تک یہ ڈسیبل ورڈ کیوں ہے، اور یہ کسی کو بھی صحیح سمجھ آ نہیں پا رہا ہے کہ یہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے، وچ از ونڈرفل تھنگ، کہ وہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایکسیسیبل ورلڈ دے دیتے ہو، ایکسیسیبل چیزوں کو ایکسیسیبل کر دیتے ہو، تو وہ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، پھر وہاں پہ ڈفرینٹلی ایبل ہو جاتا ہے بندہ، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو پرفارم کرتا ہے۔ اب جو چیز آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، بول نہیں سکتے ہو، سن نہیں سکتے ہو، چل نہیں سکتے ہو، یا اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، تو وہ امپیئرمنٹ ہوتی ہے۔ وی ڈونٹ سے دیٹ ڈسیبل اور سم تھنگ لائک دیٹ، وہ امپیئرمنٹ ہے۔ اور پرٹیکولرلی ہم اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں، جیسے ہی از ویژولی امپیئرڈ، ہی از فزیکلی امپیئرڈ، یو سی کہ اس کو یہ پرابلم ہے، اس کو یہ نہیں کہ وہ ایز اے پرسن وہ امپیئرڈ ہے، نہیں 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 نہیں، وہ ایک باڈی کا ایک پارٹ ہے، وہ امپیئرڈ ہے، وہ ڈیفیوز ہے، وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، وہ چیلنج وہ فیس کر رہا ہے۔ سو وی یوز دیٹ اینڈ آئی لو دیٹ ورڈ، دیٹ آئی ایم ویژولی چیلنجڈ، آئی ایم فزیکلی چیلنج۔ ایک چیلنج ہے جو اپنی لائف میں آپ استعمال کر وہ آپ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، فیس کر رہے ہو۔ سو now you understand what is disability and what is impairment. Now you come to this handicap. اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ you're a handicapped person. No, I'm not a handicapped person. You know what? یہ جو ہینڈیکیپ ہے نا، یہ ہماری سوسائٹی ہمیں بناتی ہے۔ وہ مختلف جو ان کے سے کمپلیمنٹس ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو دکھتا نہیں ہے، آپ سے یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ آپ سن نہیں سکتے ہو، ارے یہ کیا کرے گا زندگی میں کیونکہ یہ بول نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے الفاظ جو میں کیمرے میں استعمال بھی نہیں کر سکتی ہوں،
یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک انسان کو اس احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں، لو سیلف اسٹیم کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر سوسائٹیکل بہت بڑا ایک بیریئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپ. اور یہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے، یہ وہ جو بندہ جس چیلنج کو فیس کر رہا ہے یہ اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ہینڈی کیپ جو ہے وہ سامنے والا بندہ ہے وہ اس کو بنا رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی ہمیں بنا رہی ہوتی ہے. تو ایکچوئل میں ہینڈی کیپ ہے وہ ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، نہ وہ پرسن جو وہ فیس کر رہا ہے کسی چیلنج کو. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی کو بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، بعض اوقات بلیف بھی کسی کو بگاڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہی وہ الفاظ ہوتے ہیں کسی کو بناتے بھی ہیں تو کسی کو بگاڑتے بھی ہیں. سو پلیز جب آپ کسی بھی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں پہلے اس لفظ کا چناؤ کریں. یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کس طرح استعمال کرنا چاہیے. Stop recording.